اور یہی صورتحال اس آخری امام کے گریے کی بھی ہے کہ جو اپنے جد کو یاد کر کے مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل گریا۔ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آنسوؤں کے بجائے خون رو رہا ہوں۔ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح و شام ماتم کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا ماتم نہیں کر سکتا، کوئی اتنا گریا کر ہی نہیں سکتا سوائے امام معصوم کے۔ سارے منظر آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اسی لیے بعض برادران نے یہاں بھی مجھ سے پوچھا تھا، اور مسلسل برادران پوچھتے ہیں، سب سے زیادہ آخری امام سے قریب ہونے کا اگر کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے یہ آنسو ہے۔ کیا آخری امام یہ دیکھ کر ہمارے لیے دعائیں نہ کرتے ہوں گے کہ یہ میرے جد کے لیے رو رہا ہے، یہ میرے جد کے لیے ماتم کر رہا ہے؟ کتنی محبت ہو۔ آپ سنیں، ایک واقعہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس واقعے کو جس نے نقل کیا وہ بھی معتبر، اور جس شخص سے نقل کیا گیا وہ بھی نہایت درجہ معتبر۔ آپ حضرات نے یقیناً نام سنا ہوگا، علی نخودکی بڑے عظیم ایک عارف گزرے ہیں اسی مشہد مقدس کے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبد الکریم، انہوں نے اپنے استاد سے واقعہ نقل کیا کہ اسی شہر رے میں، آپ جانتے ہیں کہ شاہ عبد العظیم جہاں پر دفن ہیں شہر رے، اسی تہران کے بغل میں، ایک زمانہ تھا کہ یہ پورا تہران رے میں تھا، ابھی یہ رے سے نکل کے تہران مستقل بڑا شہر بن چکا ہے، رے اس میں آ چکا ہے، دونوں بالکل پاسٹ اور آج کا زمانہ بدل چکا ہے۔ شہر رے میں ایک عظیم الشان انسان سید عبد الکریم، کہ جن کا واقعہ نقل کیا ہے شیخ عبد الکریم نے، کہ جو اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں شیخ نخودکی سے، کہ شیخ نخودکی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب آپ سنیں، یہ جو میں نے کہا عظیم الشان انسان، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بہت بڑا انسان ہوگا، کچھ نہ صحیح اگر امام سے ملاقات کی بات ہے تو بہت پڑھا لکھا انسان، بہت بڑا لرنڈ انسان ہوگا، لیکن سنیں گے کون تھا یہ؟ سید عبد الکریم یہ کفاش تھے، یہ جوتے بناتے تھے، معلومات اور نالج بہت زیادہ نہیں تھی لیکن معرفت بہت زیادہ تھی، دونوں میں بہت فرق ہے، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہت فرق ہے دونوں میں، اور عجیب عالم ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہر ہفتے ملاقات کرتے تھے، ہر ہفتے بلا ناغہ، حتیٰ حضرت نے ایک بار پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر مجھ سے تمہاری ملاقات ہر ہفتے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ برجستہ عبد الکریم نے کہا تھا کہ مولا اسی ہفتے مر جاؤں گا، آپ کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں زندہ ہوں تو آپ کی زیارت کی بنا پہ اسی ہفتے مر جاؤں گا میں، یہ عالم تھا۔ اب آپ سنیے کہ انہوں نے نقل کیا ہے مرحوم نخودکی سے کہ میری ملاقات کس بنا پر شروع ہوئی میرے امام سے۔ اب سنیں، اس گریے کو اہمیت دیں، اس گریے کی عظمت کو محسوس کریں۔ یہ جو میں نے کہا کہ بہت سے برادران پوچھتے ہیں کہ مجھے امام سے ملنا ہے، کیا کریں؟ طریقہ سنیے آپ۔ سید اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ بسا اوقات بہت ساری باتیں امام سے ملاقات کے متعلق امام دوسروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ نقل کی جائیں، انہی میں سے یہ واقعہ بھی ہے۔ میں جلدی سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، سید مہدی بحر العلوم علیہ رحمت والرضوان کو آپ نے یقیناً سنا ہے کہ جن کا عالم یہ تھا کہ حضرت سے مستقل ملاقاتیں ہوتی تھیں، حتیٰ انہوں نے حضرت کو ماتم کرتے ہوئے طویرید کے قافلے کے ساتھ دیکھا تھا، پہلے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہی سید مہدی بحر العلوم نے ایک اپنے زمانے کے عظیم انسان ان کے ساتھیوں میں تھے، آیت اللہ تھے اور بہت عظیم انسان سمجھے جاتے تھے، شیخ حسین نجفی، حج پہ گئے تھے، واپس آئے، بیٹھے ہوئے تھے، سید مہدی بحر العلوم جو اس وقت مرجع تھے ملنے کے لیے آئے، اور جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران کہا کہ شیخ تمہیں پتہ ہے شیخ حسین نجفی، تمہیں پتہ ہے تم اس عالم میں اس درجے رتبے پر فائز ہو کہ تم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کھانا کھا چکے ہو۔ وہ تو لرزنے لگے، یہ بھی عجیب ہے۔
خود انسان کو پتا نہیں ہے اور حضرت نے دوسرے کو بتایا ہے کہ میں نے یہ کس کے ساتھ کھانا کھایا. لرزنے لگا, آپ کیا کہہ رہے ہیں سید مہدی؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہے, تم جس موقع کے اوپر اسی میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا, تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے ساتھ جس عرب نے کھانا کھایا تھا وہ کوئی اور نہیں, زمانے کے امام تھے. کبھی کبھی امام دوسروں کے ذریعے سے بھی خبر پہنچاتی ہیں. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. ان سے پوچھا سید عبد الکریم سے کہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات کیسے شروع ہوئی. کبھی مجھے تو بہت زیادہ تفصیل نہیں پتا ہے کہ امام نے کیا مجھ پر عنایت فرمائی ہے. اب ادھر سے بھی تصدیق ہوئی, ادھر سے بھی بیان ہوا. کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں میں بہت زیادہ, واقع ذہن میں ہے, میں نے عرض کیا کہ ہر ہفتے ملاقات کر رہے ہیں سید عبد الکریم, اور یہی سید عبد الکریم ہیں کہ جن سے حضرت نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا کہ جس ہفتے نہیں ملوں گا مر جاؤں گا میں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی آپ کی. سید عبد الکریم اب بیان کرتے ہیں کہ شاید یہی ایک وجہ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. سید عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں بہت زیادہ اس بات کے لیے بے چین تھا کہ میری ملاقات میرے امام سے ہو جائے. کہ صبح و شام میں بے چین رہتا تھا. کہ یہاں تک کہ میں نے اپنے جد رسالت مآب سے توسل کیا. یہ بھی دیکھیں سملیرٹی ہے, توسل کیا ہے رسالت مآب سے تاکہ آخری امام کی زیارت ہو جائے. اور خود سید عبد الکریم کا بیان کہ خواب میں مجھ سے رسالت مآب نے آ کر پوچھا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہ بس میرے مولا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا سے ملوں. کہ واقعی اگر تم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو میں تمہیں طریقہ بتائے دیتا ہوں. پوچھا سید عبد الکریم بتائیے جد کیا آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ کہ ایک راستہ ہے, صبح میں اٹھو تو میرے بیٹے حسین پہ گریا کرو, شام کو اٹھو کہیں جا کے واپس گھر آؤ میرے بیٹے حسین پہ ماتم کرو. ایک دن میں 2 بار تم میرے حسین کا ماتم کرو, میرے حسین پہ گریا کرو, حسین کا بیٹا تم سے ملنے ضرور آئے گا. آپ سمجھے وہ جو صباحم و مساء امام نے فرمایا ہے, اگر کوئی واقعی طور پر امام حسین کا گریہ کرتا ہے تو امام اس کو یہ سعادت عطا کرتے ہیں.